اور یہ فرمائیے لیلا صاحبہ کی زندگی کی سب سے تلخ ترین یاد؟ ویسے تو وہ بہت سی ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے شاہ جی، لیلا صاحبہ اب تو اتنی کامیاب رہی ہیں، اتنی فلمیں کی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ بہت ساری ہیں تلخ ترین یاد. ہاں واقعی ہے. لائک اچھا میں ایک بات بتاؤں، آپ جب کامیاب ہوتے ہو اس وقت آپ کے ساتھ ایسے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، کرٹیسائز کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، اور جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے، آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی باتیں جیسے کہ آج صبح کیا ہوا، میں سو کے اٹھی تو سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ تھی. اچھا. اس میں لکھا ہوا تھا، میں نے شاید آپ کو ابھی آتے بتایا بھی تھا، وہ کیا ایک ورڈ تھا، سابقہ فلم سٹار. I mean سابقہ فلم سٹار، مجھے یہ لفظ سمجھ نہیں آ سکی. سٹار ہوتا ہے، اور فلم سٹار جو ہے وہ فلم سٹار ہی رہتا ہے. اداکار ہوتا ہے، وہ درمیان میں بریک لے لے یا کام کرے نہ کرے اپنی کسی وجہ سے، تو اس کو میرا نہیں خیال کہ سابقہ کہا جا سکتا ہے. تو وہ آج صبح میں نے پوسٹ پڑھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا لفظ ہے، یہ کیسے لکھا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں زندگی میں پہلے بھی بہت ہوئیں. سینسٹیو ہیں آپ؟ ہر آرٹسٹ، ہر سٹار جو ہے وہ سینسٹیو ضرور ہوتا ہے. ہاں ہر انسان بھی، آرٹسٹ بھی. اس لفظ نے آپ کو تکلیف دی؟ ہاں مجھے تکلیف ملی، یس. وہ تو میری اپنی وجہ تھی کہ میں کام نہیں کر پا رہی تھی، ایسا تھوڑی تھا کہ کسی نے مجھے کام نہیں دیا. کوئی ایسی چیز جو آپ سوچتی ہو کہ بھئی یہ زندگی میں کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی موڑ ہے کہ میرے اگر بس میں ہو تو یہ میں اپنی زندگی سے اس کو ڈیلیٹ کر دوں، اس حصے کو؟ میرے ابو امی کا جانا، میرے 2 بھائیوں کا جانا، میں چاہتی ہوں کہ وہ وقت جو ہے میں پیچھے جا کے اس کو ڈیلیٹ کر دوں، یا وہ وقت آیا ہی نہ ہو، ابھی نہ آیا ہوتا، یا میں اس وقت میں جا کے کہیں رک جاؤں. It's really very painful. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ صبر دے. اور آپ نے چونکہ شروع میں آغاز میں اس کا ذکر کیا تھا، اسی لیے ایک ہمارا مستقل سوال ہوتا ہے کہ سب سے غمگین لمحہ. میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا نہیں وہ، کیونکہ اندازہ اور خدشہ تھا کہ اسی کو آپ کو دہرانا پڑے، تو اس لیے میں اس طرف گیا نہیں اس سیگمنٹ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے جی. جتنے بھی پیارے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے درجات بلند فرمائے. یہ فرمائیے لیلا صاحبہ کہ سب سے میموریبل مومنٹ جب پہلی دفعہ آپا شمیم آرا ان کی نظریں میرے پہ پڑیں، تو میں بی جی باجی ہیں، ڈیزائنر ہیں، ہم سب جانتے ہیں. میں وہاں پہ مجلس پہ گئی ہوئی تھی. I was 14 years old، اور میرے اتنے چھوٹے چھوٹے سے بال، وائٹ شلوار، بلیک کرتا، اور بالکل سانولا رنگ، اور ایک چھوٹی سی بچی. انہوں نے مجھے دیکھا فرسٹ ٹائم، اور دیکھتے ہی انہوں نے، جو بھی ہمارے اراؤنڈ وہاں پہ لوگ تھے، مجھ سے کہا یہ بچی کون ہے، میں اس کو سائن کرنا چاہتی ہوں. وہ میری زندگی کا وہ لمحہ، وہ پل، وہ ایسے ہیں کہ میں آج تک انہیں نہیں بھول سکتی. اسی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. سائرہ سے لیلا آپا شمیم آرا نے بنایا، ان کی نظروں نے بنایا. تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے بہت یادگار جس نے مجھے سائرہ سے لیلا بنا دیا. آپ کا اصل نام سائرہ ہے؟ سائرہ. لیلا صاحبہ جیسے بھی آپ نے بات کی ہے سانولے رنگ کے حوالے سے، میں نے اس کو بہت ایڈمائر کیا ہے، کیونکہ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے عام لوگوں کو، ہیروئنوں کو تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا رنگ، وہ تو شروع سے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گورے ہی ہیں. بڑے اعتماد سے اس کا ذکر کیا، بہت اعتماد سے اس کا ذکر کیا، بہت ایڈمریبل ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن میں خود بھی آج سوچتی ہوں کہ میں ایک سپورٹس گرل تھی، اور میں سارا دن گراؤنڈ میں ہی رہتی تھی، تو میرا رنگ بہت زیادہ ڈارک تھا، اور چھوٹے چھوٹے بال تھے. اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ آپا شمیم آرا کو ایسا آخر مجھ میں کیا نظر آیا. چونکہ مجھے ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا، میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، کبھی ڈانس نہیں کیا تھا. تو میرے لیے وہ لمحے واقعی بہت قیمتی ہیں، جن لمحوں میں آپا شمیم آرا نے دیکھا اور مجھے پسند کیا. جو فاطمہ صاحبہ بات کری نا لیلا صاحبہ، وہ بڑی اہم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس پورے خطے میں، سب کانٹیننٹ میں،
کتنا یہ یعنی کہ ہم نے اپنی معاشرے نے بھی خواتین کو کتنا ہے نا انسیکیور کر دیا ہے رنگت کے حوالے سے, اس حوالے سے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جس اعتماد سے آپ نے ذکر کیا. اللہ نے جیسا بھی بنایا ہے, جتنے بھی رنگ ہیں, رنگ کا جو بھی جو کمپلیکشن کی جتنے بھی شیڈز ہیں, جو بھی ہے, سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہر رنگ میں, ہر روپ میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے. بالکل بے شک, الحمدللہ. یہ جو میرا کلر تھا, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ اسکرین کے لیے, کیمرہ کے لیے دی بیسٹ کلر ہے. آئی مین جو بہت گورے لوگ ہوتے ہیں وہ اسکرین پہ جب آئیں گے وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے. جن کا ویٹش کلر ہوتا ہے, ڈارک ہوتا ہے, ساملا ہوتا ہے, وہ میک اپ کر کے کیمرے کے سامنے جب آتے ہیں تو اسکرین ان کو بہت خوبصورت دکھاتی ہے. تو یہ کیمرے کا بیسٹ کلر تھا ایٹ دیٹ ٹائم, جو میرا کلر تھا اس وقت. تو میں تو بڑے فخر سے بتانا پسند کرتی ہوں کہ اس کلر میں بھی, اس وقت میں بھی تو آپا نے مجھے پسند کیا, تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ. آپ نے شمیم آرا صاحبہ کے ساتھ بہت کام کیا نا, اتنی یعنی کہ شاندار اداکارہ تھیں, اور ایک دور دیکھا, ایک عروج انہوں نے دیکھا, پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی, پھر ایز ڈائریکٹر بھی انہوں نے بہت کام کیا. شمیم آرا صاحبہ کی کوئی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی کہ بھئی ان کے جو فینز ہیں ان تک پہنچنی چاہیے آپ کے ذریعے؟ ایک واقعہ یہ ہوا تھا سنگاپور میں, چونکہ میں پہلی دفعہ پاکستان سے باہر گئی تھی, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سنگاپور میں کیا رولز ہیں. وہاں پہ اگر آپ کوئی کچرا وچرا باہر روڈ پہ پھینک دیتے ہیں تو اس پہ فائن ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 سنگاپور ڈالرز, سنگاپوری ڈالر ہے نا میرے خیال میں سنگاپور کی کرنسی ڈالر ہی ہے. تو اس وقت ایسے میں تو رف ٹف سی بچی جس کو پاکستان سے لے کے گئے وہاں پہ سنگاپور میں. میکڈونلڈس کھا رہے تھے ہم, میکڈونلڈس کھاتے ہوئے آرام سے جب کھا پی لیا, جیسے پاکستان میں عادت ہے وہ گاربیج میں پھینکنے کی بجائے آپ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, میں نے بھی ویسے ہی پھینک دیا کھانا وانا کھا کے. حالانکہ جگہ جگہ پہ وہ لگی ہوئی تھی, بنس لگی ہوئی تھی, لیکن ایک عادت, پاکستانیوں کی ایک عادت, میں نے روڈ پہ پھینک دی, اور کچھ ہی منٹس میں وہ بائکیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں. کیمراز لگے ہوئے تھے تو وہ آ گئیں بائکیں ڈیو کرتے ہوئے. تو پتہ چلا کہ $200 آپا شمیم آرا کو دینے پڑے. اور پھر اس شام جو میری کلاس ہوئی, حالانکہ کلاس واللہ ان کے درجات بلند کرے, بڑے پیار سے انہوں نے ڈانٹا, لیکن ظاہر ہے ان سے پہلی دفعہ مجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی. تو مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے جب بھی میں نے ٹریول کیا آج تک میں نے کبھی بھی کوئی بھی چیز بن سے باہر نہیں پھینکی. لیکن وہ میرے لیے اچھا بھی ہوا کہ اس ایج میں وہ ایک جو مجھے سبق مل گیا تھا وہ آج بھی میرے کام آ رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, اور یہ بڑا اچھا آپ نے واقعہ شیئر کیا. اس سے ضرور لوگ بغیر $200 کے جرمانے کی سیکھیں کون سے 3 روپ میں زندگی آپ کو سب سے زیادہ ملی؟ وقت سے پہلے شہرت, بہت شہرت, ٹھیک, بہت پیسہ, بہت نام, اور وقت سے پہلے بہت دکھ. مجھے جو بھی ملا بہت وقت, مجھے ایسے لگتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر شہرت ملی تو بہت چھوٹی سی ایج میں مل گئی, اگر دکھ ملے تو وہ بھی بہت ارلی ایج میں مل گئے, جس وجہ سے میں اپنی وہ جو وقت سے پہلے ملنے والی شہرت ہے اس کو ایک حد تک انجوائے کر سکی. چونکہ یہ سارے آپ کے پیارے جو تھے چلے گئے. یہ دیکھیں نا, امی کا وقت سے پہلے جانا ہے, 2 چھوٹے بھائی, جانی نقصان, مالی نقصان, لیکن میں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. اور جہاں تک رہ گئی بات ہر ایج کی خوبصورتی ہے, لیکن میں سب سے زیادہ جو انجوائے کر رہی ہوں اس وقت کو, یہ جو بھی اس وقت میری ایج ہے, میں میچور ہوں, مجھے چیزوں کا پتہ ہے, اور وقت کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا, تو اس ایج کو بہت انجوائے کر رہی ہوں. اگین ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے جی بہت دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے, آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ لیلہ صاحب, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.